بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 9 اشارہ بی۔ اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کی مشق کریں گے، اس کو پڑھیں گے آج۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ جز 1 یعنی پارہ پہلا کے جو ہے اس میں پاؤ پارہ 1 سے 5 پڑھ چکے ہیں، جو متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان کو ہدایت وغیرہ پڑھ چکے ہیں۔ اب 6 سے 10 پڑھ رہے ہیں ہم، بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو ان سارے صفات کو ہم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں۔ تو صفحہ نمبر یعنی 1 سے 5 تک ہم نے کی ہے، اب 6 سے 10 تک ہم کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ پر، لیفٹ ہینڈ پر پیش کر رہے ہیں۔ ہر انگلی کے 4 پور ہیں، 4 اشارات ہر صفحے کے اندر ہیں۔ تو اسی طرح جیسے 6 7 8 9 10 ایسے صفحات کھلیں گے۔ تو یہ اعادہ ہم کریں گے گزشتہ 3 صفحات کے جو ہم نے کیے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ۔ جیسے دہرائیے میرے ساتھ، بسم اللہ۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام تو اس دن بالکل۔ فرعون 40 بچڑا دکھاؤ، 40 بچڑا دکھاؤ۔ بستی پانی کھانا سزا، پانی کھانا سجا، بستی پانی ایک بار کھانا۔ ساتھ میں دہرائیے ایک بار، بسم اللہ۔ چلیے اور پھر ہدایت اسرائیل، نیک کام فرعون 40 بچڑا دکھاؤ، بستی پانی کھانا سزا۔ خیرن، بالکل۔ 9واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ عام یا عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو جو ہے اس کے آخر میں جہاں ریڈ کلر والا ہے، جیسے قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، تو اس کو جیسے عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قاعدہ، بقرہ کا قصہ۔ تو چلیے ذرا دہرائیے اس کو 3 بار میرے بعد، بسم اللہ۔ شہادت کی جو لیفٹ والی انگلی ہے اس سے بسم اللہ۔ چلیے بقرہ، یہ سوری، قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، وعدہ ہفتہ بکرا، قاعدہ وعدہ ہفتہ بکرا، قاعدہ وعدہ ہفتہ بکرا۔ اللہ خیرن۔ 9ویں صفحے کے اشارات جو ہے اختصار کے ساتھ یہ آئے ہیں مختصراً۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم، یعنی طور پر وعدہ، طور پر وعدہ۔ تو اس میں دیکھیں ہم پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا مسلسل۔ اللہ تعالی جو ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ ان میں جو پہلے ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، یا چاہے صابئین ہو، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کسی چیز کا انہیں خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ تو یہ ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالی کے بہادر بندے بن جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بہادر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اب کہا یہاں سے آگے کہ اس میں جو آیتیں، 2 آیتیں آج ہم ان کو پڑھیں گے۔
جس میں اسباق ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ جیسے آج ہمیں بھی ہے، قرآن دیا ہوا ہے تو ان کے مضامین کو یاد رکھنا ہے، خالی ٹیکسٹ یاد نہیں رکھنا ہے، رٹنا نہیں ہے، مضامین کو یاد رکھنا ہے۔ تقوی حاصل کرنا راستہ یہ ہے یعنی تقوی حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بالکل قرآن کتنا آسان ہے، صرف پہلی لائن میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے، دوسری میں 3، پھر 1 اور پھر کوئی نہیں، اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو پہلے ہم تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ اور تھوڑا سا مختصر شرح اور پھر مشق کریں گے ساتھ میں۔ چلیے بسم اللہ۔ جہاں نیا لفظ، نیا فقرہ آتا ہے، نیا لفظ، اس کو ہم وہیں پہ پڑھتے ہیں 1-2 بار۔ بسم اللہ، چلیے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایک بار اور تلاوت کرتے ہیں، ایک بار اور۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیں کیا کہا، وَإِذْ أَخَذْنَا، و کا معنی ہے اور اذ ہوتا ہے جب، اخذنا، اخذا، اخذنا، پھر اسی سے اخذا سے اخذنا۔ تو اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، اس کا معنی اخذا خود کا معنی پکڑنا بھی ہے۔ ہاں، جب ہم نے لیا، میثاق، میثاق جیسے ہوتا ہے وعدہ وغیرہ، اقرار نامہ، میثاقکم، کم مطلب تم سے، ہاں، میثاقکم تم سے اقرار لیا یا وعدہ لیا، کہ ورفعنا یا تمہیں دے دیا، اور رفع اٹھایا، بلند کیا، اونچا کیا، نہ ہم نے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، فوق یعنی تمہارے اوپر، فوق سے افق، ہم پھر افق کہتے ہیں، کم یعنی تمہارے اوپر، الطور، فوقکم الطور کیا ہوتا ہے؟ ورفعنا کا معنی کیا ہوگا؟ ہم نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، ماشاءاللہ، ورفعنا فوقکم الطور
اور ہم نے جب ہم نے ہم نے کوہ طور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور۔ طور۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہے خضو۔ خضو کا معنی ہے پکڑنا پکڑو۔ یا پکڑو۔ خذ خضو، پکڑو، جمع کا صیغہ ہے امر کا، یعنی امر کا۔ حکم کے طور پر پھر کہا انہیں کہ خضو تم سب پکڑو، تم سب پکڑو۔ ماں اسے، ہاں ہاں بالکل، تم سب پکڑو ماں اسے جو ہم نے آتیناکم، آتینا، آتی ہوتا ہے آتا، تمہیں عطا کیا، نہ ہم نے کم تم سب کو، یعنی اسے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تم سب کو، ہاں بقوتن، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ تو آتینا عطا کیا، نہ ہم نے کم تمہیں، بقوتن مضبوطی کے ساتھ۔ ترجمہ کیجئے ذرا، آتیناکم بقوتن، اسے ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے۔ مضبوطی سے۔ ماشاءاللہ۔ پھر سے آتیناکم بقوہ، تمہیں ہم دیا نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے۔ مضبوطی سے، ماشاءاللہ۔ وذکرو پھر ہے و کا معنی اور اذکر، و اور اذکر، یاد کرو، اسی طرح سے ذکر کرو۔ وذکرو، جیسے اذکر اذکرو، اور یاد رکھو، یعنی یہ بھی امر کا صیغہ، اور یاد رکھو، جمع ما فی، ہاں بالکل جمع کا صیغہ، ما مطلب اسے، فی ہی جو اس میں ہے، یعنی کس میں ہے، جو اللہ نے انہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، عطا کی تھی کتاب، بالکل، ما فی ہی لعلکم، لعلکم تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیں مختصر سی شرح اس کی دیکھ لیتے ہیں ہم، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ان میں فرمایا ہے اس آیت کے اندر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، تصور کیجئے کہ یہاں کیا کہا کہ ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اگر تم نہیں مانو گے، اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اہتمام کریں، یعنی جو بھی اس نے دیے ہیں۔ لیکن ایک بات اس پہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ بات کثرت سے آتی ہے تفسیروں کے اندر کہ یہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ پہاڑ اٹھا اور ان کے سر پر کھڑا ہوا، اللہ کا کہتے ہیں کہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بات بھی بار بار آ چکی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کا قانون، یعنی اس میں وہ بدلے گا نہیں، اللہ کا جو قانون ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ یہ صحیح ہے کہ پہاڑ اٹھنے کی بات اگر ہم دیکھیں تو یہ کہیں پر نہیں ہے، جیسے سورۃ الاعراف کی جو ہے آیت ہے، یہاں پہ آیت نمبر 171 ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجِبَالَ یا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلایا گویا کہ وہ سائبان ہے، یعنی سائبان کی طرح، جیسے چھت کے اوپر یعنی چھت ہوتا تو سائبان کی طرح وہ پہاڑ کو ہلایا، اور وہ ڈرے کہ ان پر گرے، یعنی وہ لرز رہا تھا، اور ایسا تھا کہ جیسے کہ چھایا ہو چھت کی طرح، جیسے وَظَنُّوا کہا نا، وَظَنُّوا ذلت وَظَنُّ، ذلت ہوتا ہے سایہ، ذل سے اسی سے ہے، سایہ کر رہا ہے سائبان کی طرح، ہاں، تو وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور جسے کہ وہ چھت بنی ہو،
कअन्नहु फिर कहा आगे कि फिर कैसे है वो, फिर दूसरी जगह भी ये कहा कि कैसे कि कअन्नहु, कअन्न मतलब कि इसी तरह, इसी तरह कअन्नहु यानी मिसाल की तरह, जैसे यहाँ कअन्न है ना, कअन्न यानी मिसाल, ऐसे ही मिसाल की तरह कहा जा रहा है कि सचमुच नहीं ऐसा था जैसे उन पर गिरा। बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि कुरान को मानते तो नहीं है वो, लेकिन एड्रेस उनसे है। वो कहेंगे कि कभी भी नहीं हम पर पहाड़ उठा है। अगर उनके यहाँ तौरात में होता तो वो मान लेते। उनके तौरात में जो है यानी वो मान लेते, उनके उसमें है ही नहीं, उतने हिस्से को मान लेंगे। यानी जो तौरात में उतने हिस्से को हम मान लेते हैं कि जो पुरानी बातें हैं अगर उन्हें याद दिलाएं कि देखो तुम में ये कहा था कि कुरान तुमसे ये कह रहा है, वो कहेंगे कभी भी नहीं, ये तो लिख दिया होगा मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ तौरात में, देखिए अगर वहाँ है तो वहाँ ऐसी बात है कि जो बाबुल खुरूज है, जिसे हिंदी में निर्गमन या द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 19 में उसमें कहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया लोगों को, अल्लाह के कहने पर लोग आए सारे। उस वक्त एक जबरदस्त जलजला आया, लोग उस पहाड़ के दामन में थे, बिजली चमक कड़क चमक कर यानी पूरी गड़गड़ाहट के साथ और वो गरज रही थी और सारे लोग कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ ही उन पर गिर जाएगा। तो ऐसा सीन था बाइबल में उस वक्त। जो अहकाम अशरा जो उनको दिए, 10 कमांडमेंट्स उन्हें दिए, वो जो कहलाते हैं। तो जो तौरात के दूसरे अहकाम हैं उसमें है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गोया कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि बिजली के कड़ाके यानी जबरदस्त वो जलजले हिल रहे थे, गोया चारों तरफ एक आग सी लगी हो और पहाड़ लरज रहा था, गरज रहा था। और ये पहाड़ के दामन में थे। पहाड़ ऐसे होते हैं कि जैसे हम देखें, आज तो 2-4 दिन से रात को भी 1-2 बार जो है जलजलों के झटके हमें सुनाई दे, तो गोया हम पहाड़ों के दामन में रहते हैं और पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। तो गोया जब ये हिलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है कि गोया या तो जमीन नीचे से खोखली हो चुकी है या तो फिर पहाड़ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आ गिरेंगे। तो ऐसा ही लगता है। तो हम तो जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं या कहीं और जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, तो उन्हें इस बात का ज्यादा तजर्बा होगा कि क्या पोजीशन होती है उस वक्त कि अल्लाह ताला जो है अ, इस तरीके के यानी बहुत बहुत लंबे लंबे पहाड़ हैं। उस वक्त भी उन्हें वो जो लंबे लंबे पहाड़ थे यानी कहीं दूर तक जो है वो जो उनके ऊपर सर के ऊपर लाद दिए गए थे, या बिल्कुल कि वो साइबान की तरह छत नुमा थे। तो पहाड़ के दामन के अंदर ही वहां लोग इकट्ठा थे। तो अल्लाह ताला ने तौरात के अहकाम दिए थे और ये वहां पे पूरा डिटेल से बताया उन्हें कि तो वो मान लेंगे। तुम यानी उनसे कहा जाता है कि तुम अहद किस हालत में उनसे लिया गया है। तो वो साइकोलॉजिकली ये बात फिर उनके बात में समझ आ चुकी होगी कि बाज के लिए आम हालात हैं और बाज के लिए ऐसे हालात बन चुके हैं कि जिंदगी भर उसको भूल नहीं सकते। वो माहौल जो है उस वक्त जो हालात पैदा हुए, वो देखें कि वो जो 10 कमांडमेंट्स उनके ऊपर लाई गई है, तो जिंदगी भर उन्हें तस्लीम करनी होंगी, उनको मानना होगा कि ये क्या है। यानी एक सिंबॉलिक तौर पर वहां पर जो है ये बात कही गई कि पहाड़ उनके ऊपर लाए गए। यानी ये जबरदस्त बोझ था, प्रेशर था उनके ऊपर कि उन्हें उस हालत में, उस परेशानी की हालत में उनके सामने ये बात बताई गई। फिर अगला टुकड़ा इसका है तो उन्हें कहा कि खुजुमा आतईनाकुम बिकुव्वा, उसको उन सबको पकड़ो जो ये आपके ऊपर नाजिल हुई, जो आपको दी गई, इन सबको पकड़ो। आतईनाकुम बिकुव्वतिन, जो हमने तुम्हें दी कुव्वत के साथ। वज़कुरू मा फीही, और याद करो जो कुछ इसमें है, इन्हें याद रखो।
لعلکم تتقون، تاکہ پھر تم برے انجام سے باخبر رہو، برے انجام سے بچتے رہنا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ اور برے انجام سے بچ جاؤ گے. جو تمہیں کچھ یہ دیا جا رہا ہے یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو پھر یعنی ثم تولیتم من بعد ذلک، وہ تو آگے آتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ ایسے حالات بنائے گئے کہ یہ بات کہی گئی. تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے جیسے ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اور اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یعنی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی اس کتاب کو جو موجودہ مضامین ہیں اچھی طرح سمجھو تو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں کرے گا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وہ اللہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث. موطا امام مالک میں ہے. تو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حکم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگرچہ تورات سے متعلق تھا مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بالکل ایسا ہی اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیت، اس کے مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت میں ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. لعلکم تتقون، اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اس احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دل میں تو ہم برے انجام سے بچنے کی وہ قوت اور صلاحیت پیدا ہوگی، اور یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا. تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ہمیں استطاعت بخشے. بسم اللہ. چلیے مشق کیجئے ایک بار اور ترجمہ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا آپ سے، تم سے، سب سے، بالکل جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم، تمہارے اوپر الطور، کوہ طور، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. خذوا ما آتیناکم، پکڑو اسے جو ہم نے ہاں تمہیں اسے دیا ہے جو آتے نا کو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے. ماشاءاللہ. وَاذْكُرُوا، اور یاد اور رکھو یاد رکھو ما فیہ، اس میں اسے جو اس میں ہے. جو اس میں ہے. ہاں اس میں جو ہے، یعنی اس سے پہلے بھی دیکھا ہم نے کہ ان سے جو اللہ نے عہد کیا تھا انہیں کہا کہ تم بھی وہ عہد میرا پورا کرو، میں بھی تمہارا عہد پورا کرتا ہوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو تاکہ جاؤ. تم پرہیزگار ہو جاؤ، بن جاؤ. تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ. اگلی آیت ہے مختصراً ہم تلاوت کریں گے. چلیے بسم اللہ. ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، ورحمته لکنتم من الخاسرین. ثم لتولیتم من بعد ذلك،
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا تم فضل پھر گئے الله کے بعد عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خیرن پھر تم پھر گئے اس کے بعد اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یعنی ثم کا معنی ہے پھر، یعنی ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. کیا معنی ہے اس کا؟ ثم تولیتم، پھر تم گئے، ثم پھر تم پھر گئے. پھر سے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. پھر تم پھر گئے. میم ہوتا ہے سے، بعد یعنی من بعد اس کے بعد ذالک، اس کے اس بعد کے بعد، اس کے بعد من بعد ذالک اس کے بعد. تو اس کے بعد پھر فلولا، ف مطلب تو یا بس پس، لولا اگر نہ ہوتا، اگر فلولا لو اگر لا نہ اگر نہ ہوتا، ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل فضل اللہ کا، ٹھیک ہے، فضل اللہ کا اللہ فضل اللہ کا فضل، علیکم علی تم پر پر، کم مطلب تم سب پر، تم سب پر ورحمتہ و اور اور رحمت، اس رحمت کی رحمت اس کی رحمت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، تو تم ضرور ہو جاتے، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. دیکھیے ثم تولیتم، وہ لوگ جو تھے ان سے کہا گیا کہ وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنے عہد اور وعدہ جو ان سے کیا تھا تو پھر توڑا. یعنی ان سے کہا کہ اگر تم پیٹھ پھیر لی اتنی یعنی اہمیت کے ساتھ جو تمہیں دی جاتی ہے، پھر تم پلٹ گئے تو تم جو ہے گھاٹے اٹھا چکے ہیں، گھاٹے میں جاؤ گے، تو یعنی گمراہ ہو جاؤ گے تم، تو آپ پھر ختم ہو جاؤ گے، یعنی نقصان اٹھاؤ گے. تو اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا، اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، یعنی فضل پھر کہا فلولا، اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا، یعنی فضل کے معنی ہے زیادہ کرنا. اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضے میں ہے ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، کوئی بھی کمی. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. رحمت کا معنی ہے کہ اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا. یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نے تم کو معاف کر دے اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں، اس کے باوجود بھی تمہاری رہنمائی کے لیے رسول بھیجتا رہا. ہاں یہ فضل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی نہیں، ان سے دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے اس کے دور میں جو ایک لمبا واقعہ ہے یا علاقہ اس جہاں پہ در پہ رسول پیغمبر آتے رہے، پھر وہ یہ ساری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا فضل ان کے اوپر کیا. لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو میں نے تم ساری دنیا کے اوپر جو ہے فضیلت بخشی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائے کہ وہ گنہگاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. یعنی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اپنے گرفت میں لیتا ہے. کوئی بھی انسان
اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل ہی میں ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہم سب کو اس دنیا کے بعد جنت میں داخل کرے، آمین۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ ثم تولیتم، مشق کیجئے۔ پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، ماشاء اللہ۔ فلولا، تم اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل علیکم، تم پر ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ماشاء اللہ، کنتم، تو تم ضرور جاتے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ الحمدللہ۔ تو چلیے اب دیکھیں ان دونوں آیتوں کا رواں ترجمہ جو ہے آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 64 میں ہے، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اسباق، دعا اور پلان، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی اس نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے میں ہماری رہنمائی فرما، ہماری مدد فرما، اور پھر دعا کریں ہم اس کے بعد پھر تصور اور احساس کے ساتھ اپنا حساب کریں، پھر پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں گا۔ نوٹس بنائیں گے تو فائدہ رہے گا۔ باقی کتابوں کے تو نوٹس بناتے ہیں، لیکن اس کو تو ہم زبانوں جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں، تو پھر وہیں سے منتقل کرتے ہیں جو وہ پرانا دور تھا اسی سے۔ لیکن الذی علم بالقلم جو ہے وہ پھر اس کا اعادہ نہیں پورا ہو۔ اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں تو اسماء جو اس میں ہے خاسر، تو خاسر کی جمع ہے خاسرون، خاسرین، ٹھیک ہے، دہرائیے ذرا، خاسر کی جمع خاسرون، خاسرین، یہ جمع ہے اس کا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خسارہ وغیرہ۔ اب دیکھیں ہاں بھی اس میں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصرت اور رب سمیع کے وزن پر ہیں، جیسے اس میں رفعنا ورفعنا، ہم نے اٹھایا، تو رفع سے ہے اس نے اٹھایا، تو یہ ایسے ہی ترتیب سے پھر ہوگا، وہ اس نے اٹھایا، وہ اٹھاتا ہے، اٹھانے والا جس کو اٹھایا گیا ہو، اٹھانا، ایسے ہی ترجمہ ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ چلے بسم اللہ میرے بعد دہرائیے۔ رفع یرفع ارفع، رفع یرفع ارفع، رافع مرفوع رفع، رافع مرفوع رفع، اسی طرح ہے اذکر، تو ذکرہ سے ہے اس نے یاد کیا، وہ یاد کرتا ہے، یاد کرنے والا جس کو یاد کیا گیا ہو، یاد کرنا۔ چلیے دہرائیے میرے ساتھ، دہرائیے، پہلے بھی ہم دہرا چکے ہیں، بسم اللہ چلیے۔ ذکرہ یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور اور ذکر یا ذکرہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن۔ اس کے بعد پھر خاسرین ہے، خاسرین ہے نا، خاسرین جو ہے یہ فاعل جمع ہے، ٹھیک ہے، فاعل جمع ہے۔ چلیے خسرہ یخسر، اخسر، خاسر، مخسور اور خسر،
یا خسران؟ خسر خسریا خسران. چلیے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں وہ افعال جو اس میں کمزور حروف والے افعال الف یا اور واو جن کے اندر شامل ہوا ہو، جیسے اخذنا تو اخذا سے بنا ہے، اس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ پکڑتا ہے. خذ پکڑ، آخذ پکڑنے والا، ماخوذ جس کو پکڑا گیا ہو، اخذ پکڑنا لینا. چلیے بسم اللہ یا لینا، دہرائیے میرے ساتھ بسم اللہ. اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ ماخوذ اخذ. اسی طرح ہے کنتم، ٹھیک ہے، لکنتم تو کانا سے ہے، یہ بھی ہم کافی بار دہرا چکے ہیں، اور دیکھیے 1358 بار یہی قرآن مجید میں آیا، تو قالا کے وزن پر. چلے بسم اللہ. کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. ڈیش کاؤن. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. تو مزید فی افعال بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں، چلیے ان کو چھوڑے، بعد میں لے لیتے ہیں ان کو. تو الحمدللہ آج کا لیسن یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. ساتھوں ہوم ورکس کو دیکھتے رہیں، خاص کر کے ہم قلم کا استعمال، نوٹس بناتے رہیں. اپنے لیے دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ ربی زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہم سب کو رہنمائی عطا کر، اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں اور یاد کرنے میں ہم سب کی رہنمائی اور توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.